جی تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ۔ اچھا دوستو، ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ ایک تلخ حقیقت دوستو کہ ہمارے یہ آسمانی برڈز جو میں اپنی آبزرویشن کروں گا، جو غور و فکر کیا میں نے اس کے اوپر تحقیق کی، تو یہ ہمارے برڈز دوستو خراب کہاں سے ہوئے؟ ٹھیک ہے، ایک اچھی پرفارمنس بیچ میں بڑی پیک پہ گئے پرندے، اور یہ خراب کدھر سے ہوئے دوستو؟ تو دوستو میرے جو اپنا نالج اور اپنی کنسیپٹ کی بات کروں گا، تو دوستو دیکھیں، ہر آپ چاہے کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو لوگوں نے لکھی، حقیقتاً جنہوں نے لکھی، یا آپ کسی اولڈ ٹیچر کے پاس جائیں، اولڈ ٹرینر کے پاس، ٹرینر سے مراد پرانے اس استاد کے پاس جائیں، تو وہ کہتا ہے جی یار جی کسی دور میں علی والے کبوتروں کا بڑا جو ہے جی نام تھا، وہ جی کسی دور میں 35 والے کبوتروں کا بڑا نام تھا، وہ جی کسی دور میں قصوری کبوتروں کا بڑا نام تھا، وہ جی کسی دور میں کالے منہ والوں نے بڑا نام کمایا ہے، کسی دور میں بٹیروں میں بڑا نام کمایا، اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے انہوں نے بڑا نام کمایا جی۔ تو دوستو سیدھی سی بات کروں گا، اسٹریٹ فارورڈ سی، ان برڈز کے اندر خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ حقیقتاً جو بات آئے گی دوستو، اس چیز پہ آئیں گے کہ ان برڈز کے اندر دوستو خرابی کہاں سے؟ مثال کے طور پہ دوستو، اگر میرے پاس ایک پیر لگا، ٹھیک ہے دوستو، میں نے ایک پیر لگایا، چاہے وہ کوئی بھی تھا، اس میں سے دوستو آگے سے وائٹ کبوتر ایسے نکلے کلر وائز کہ ان کے سر کے اوپر ہلکا سا کالا ٹوپی سی بنی ہوئی تھی، گردن کے نیچے 2-4 موتی تھے، پروں میں 6ویں 7ویں کلی جو ہے وہ کالی تھی اور لال لیس دے رہی تھی، دم کا لنگوٹ بالکل سفید تھی، دم کے جہاں سے جوڑ آتا ہے وہاں پہ اوپر اور نیچے کالے دانت تھے۔ تو انہوں نے بڑی پرفارمنس دینی شروع کر دی، جب بھی اڑایا بڑا اچھا اڑا، جب بھی اڑایا بڑا اچھا اڑا۔ تو دوستو دیکھنے والوں نے کیا کہا کہ یار بڑے نایاب کبوتر ہیں، بڑے اچھے کبوتر ہیں۔ اس نے کیا کیا جی، اس نے اس دور کے حساب سے پیسے لگا دیے اس کے اوپر۔ جب اس نے پیسے لگائے، اس نے کہا جی کیا جی، وہ جی منج چاہ دو تسی، 35 روپے کی منج اس نے دی، خریدی اور جوڑا لے لیا اس نے۔ ابھی دوستو اس نے کیا گیا، ابھی اس بندے نے اس کی بریڈنگ شروع کر دی۔ جب دوستو اس نے بریڈنگ کی تو دوستو اس نے اسی کے اوپر ہی زور رکھا، سیم۔ اور جو دوستو اس نے کیا گیا کہ ابھی اس میں ڈیفرنٹ جو کلر نکل کے آ رہے تھے نا، وہ اس نے سائڈ پہ کرنے شروع کر دی، جو اس سے ملتے جلتے کلر تھے نا وہ سیم کرنے شروع کر دیے دوستو اس نے۔ مثال کے طور پہ ٹوپی والے کبوتر جی، او جی یہ 35 والے کبوتر 35 روپے دی منج کی دی گئی تو 35 والے کبوتر بن گئے سٹے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی دوستو، کرتے 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 ایک ٹائم ایسا ہے کہ اس کے پاس انبار لگ گیا، ٹھیک ہے۔ شروع میں تو دوستوں انہوں نے بڑی پرفارمنس دی، مثال کے طور پہ 3 4 5 7 انہوں نے بہت زیادہ بڑی پرفارمنس دی۔ لوگوں نے کہا جی، سب لوگوں کی دوڑے اس کی طرف لگ گئی، ایک لاتا دوسرا لاتا تیسرا لاتا، دوستو انہوں نے اس کی بریڈنگ شروع کر دی۔ دوستو انہوں نے کیا کیا کہ ان کبوتروں کو آپس میں ہی بریڈ کر 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 کے خراب کر دی، ٹھیک ہے دوستو، سیم ایک ہی بریڈ کے۔ تو دوستو کیا ہوا کہ انہوں نے ان کی کیئر ٹھیک نہیں کی، فیڈنگ کے اوپر ٹھیک نہیں آئے، اور ان کو آؤٹ کراسنگ نہیں کی، جس وجہ سے دوستو ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ کبوتر اپنا جتنا عروج پہ تھے اتنے ہی زوال پہ چلے گئے، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ ایسے ہی دوستو کئی ایسے پرندے ہیں، چوہے کبوتر آگے جی، وہ جی یہ انڈے مادیاں جڑا ہے تے انڈے تو ہی اٹھ جاندیاں، انہاں تے جدوں کلر پیٹیاں دے کپ کے جدوں اپنی طرف موڑسو تے کام دے نہیں چلتا، پرا موڑ کے چلتا پیسے۔ وہ ایک پیر لگا، بچے انہوں نے پرفارمنس دی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا، لوگوں کا رخ اس طرف مڑ گیا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی دوڑے لگ گئی۔ شروع میں انہوں نے پرفارمنس دی، جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، وہ ایک کلر تھا آؤٹ ہو گیا اور ختم ہو گیا، ٹھیک ہے دوستو۔ اب اگر موجودہ دور میں دوستو ہم تک جو چیزیں پہنچی، ٹھیک ہے دوستو، مثال کے طور پہ دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ابھی بھی پرفارمنس نہیں کر رہے، پر اب بھی یہ ایسے پرفارمنس کر رہے ہیں کہ ان کو
لائن بریڈ کے ذریعے پرفارم کروا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا دوستو. اگر اس ٹائم ان کو لائن بریڈ کے اندر ڈفرنٹ لاتے, ایک ہی جینس کو سیم کلر کو ایک ہی جگہ پہ کنورٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے, تو یہ بریڈنگ دوستو اب نارمل نہ ہوتی. اب نارمل ہونے سے دوستو ڈفرنٹ کیا ہوا کہ یہ سارے کبوتر ٹاپیوں کی زینت بن گئے. جتنے بھی برڈز تھے نا, یہ اٹھے اور اٹھا کے سارے ٹاپیوں کی زینت بن گئے, سارے اٹھا کے ٹاپوں میں پھینکے. ٹھیک ہے. اب جو ایک بندہ لے کے جا رہا ہے دوستو 500 700 1000 1200 2000 2500 روپے کا پر لے کے جا رہا ہے, کوئی تو 20 ہزار روپے کے پر لے کے جا رہے ہیں, وہ لے کے جا کے کہتے ہیں جی یہ تو پرفارم ہی نہیں کر رہے. تو دوستو اس میں اس دینے والے کا قصور. دیکھو دوستو, جس نے سیل پرچیز کا کام کرنا ہے دوستو, اس نے اپنی چیز کو کم نہیں بتانا دوستو, اس کا ذریعہ معاش ہے نا. ٹھیک ہے. اس نے ذریعہ معاش کو کوئی اپنا بندہ ختم کر سکتا ہے جس بندے کے کھانے کا سسٹم ہوگا. اب دوستو موجودہ دور کی کبوتر بازی کی بات کریں تو ٹیڈی کبوتروں کی دوستو بریڈ کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں جی پوری ورلڈ میں سب سے زیادہ بریڈ کیا جانے والا ٹیڈی کبوتر, پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ بریڈ کیے جانے والے میاں نذیر صاحب کے کبوتر. اب دوستو دیکھیں, انہوں نے بہت زیادہ, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ٹفنس اور بہت ہی زیادہ ذہنیت کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا اور بڑا اچھا پلس پوائنٹ انہوں نے لیا کہ انہوں نے کبوتروں کو دوستو ان بریڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے دوستو کبوتروں ساروں کو لائن بریڈ کیا. اب دوستو دیکھیں میاں نذیر صاحب کے ایک ہی پیئر لینا کبوتر, تو ان میں بہت کم چانسز ہوں گے کہ ایک کلر کے بچے نکلنے لگ جائیں. ٹھیک ہے. اب دوستو استاد محترم والے کبوتر لیں ٹیڈی, تو دوستوں یہ سیم کلر میں نہیں نکلتے. انہوں نے کلر کے پیچھے دوستو یہ نہیں گئے, انہوں نے کلر کا ڈیفرنس نہیں بنایا کہ یار میں اپنی گڈی چان استے جڑا ہے نا تے میں سیم کلر ہی کری جوڑا, میں نہ پینتیاں لین تے بس انہاں دی ٹوپی بھی ہوئے تے موتی بھی ہون, کالا پر بھی ہوئے. ٹھیک ہے دوستو, میں کسی کبوتر کی دوستو نفی نہیں کر رہا, میں کنسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, اپنے ذہن کی بات کر رہا ہوں. جس کا ذہن مانتا ہے ایکسیپٹ کرے, نہیں مانتا لیو اٹ کر جائے. ٹھیک ہے نا دوستو, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, لالچ نہیں ہے, مجھے کوئی پیسے وغیرہ نہیں دے رہا اس چیز کی. تو کیا ہوا دوستو, اب یہ کیا ان میں کیا ڈفرنس آیا دوستو, انہوں نے ڈفرینٹ بریڈ کو ڈفرینٹ جو کلر بریڈ تھی دوستو, کلر. ابھی دیکھیں دوستو کنسیپٹ ہی ایسا بن گیا نا کہ نام لیا جائے, جب تک یہ نہ کہے بندہ امام-دین نسل ہے تو بندہ, کنسیپٹ ایسا ڈال دیا نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹیڈی میں کمگر بھی ان کی ہے, فروز پوری بھی کی ہے. ٹھیک ہے دوستو, مسے کبوتر بھی کیے, مختلف ڈفرینٹ بریڈ دوستو, ڈفرینٹ کلر کے جو کبوتر تھے وہ انہوں نے مختلف کبوتروں کی لائن ان کر دی آپس میں. تو دوستو اس میں فرق کیا ہوا کہ یہ کبوتر خراب نہیں ہوئے. اب بھی دوستو ٹیڈی کبوتروں میں لازمی باہر سے کبوتر آؤٹ کراسنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے دوستو, جو ابھی آپ کے سامنے سیل ہو رہے ہیں یا آپ کو پہنچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ دوسروں کہیں بھی ہو, ان کی آؤٹ کراسنگ لازمی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے دوستو. اور ہمارے جتنے بھی کبوتر ہیں یہ دوستو سارے لائن بریڈ ہو کے آ رہے ہیں دوستو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ذہن سے نکل جاتی ہیں, پھر بندے کو یاد آتی ہیں, تو ایک دو منٹ کی بندہ ویڈیو نہیں بنا سکتا. جیسے چیزیں دوستو مجھے یاد آئی تو میں نے کہہ دیا. دیکھیں انسانی ذہن ہے, کچھ چیزیں سمجھ آتی ہے کچھ نہیں آتی, ذہن میں ایک دم میں فوکس, تو ہاں ایک صفحے پہ لکھا ہو تو پھر تو بندہ جو ہے وہ فر پڑھ کے بتا دیتا ہے. پر دوستو یہ کنسیپٹ, اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں, آپ اس چیز کے اندر سے نکلیں کہ یہ میرا ٹیڈی جوڑا ہے, بس اسی کے ہی بچے کرانے ہیں. اس کے اندر ہم نے لال آنکھوں کے کبوتر, دوسرے کوئی کبوتر آؤٹ کراسنگ نہیں کرنی اسی بریڈ کے. یہ چیز ذہن میں نکال لیں. او جی یہ میرے کالے شاہ چپ کبوتر ہن تے کالے کبوتر ہن, کالے ہی چل سن بس ہے نا. ایسے دوستو آپ کبوتروں کی نسل کا بگاڑ کر دیں گے. ٹھیک ہے دوستو, کیونکہ نسل ساری ایک ہی ہے, اس کنسیپٹ سے نکل جائیں دوستو. ٹھیک ہے, نام دیا ہوا ہے, اپنے اپنے نام ہے, اپنا سسٹم ہے دوستو. ذہن مانے ایکسیپٹ کریں, نہ مانے لیو اٹ کر دیں. ٹھیک ہے دوستو, اپنے کنسیپٹ کی بات ہے انشاءاللہ تعالی دوستو. ابھی کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے, جو میرے ذہن میں جو چیزیں آئی ہیں دوستو میں نے آپ کو بتا دی, آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے دوستو, ابھی آپ اس کو مانیں تو ٹھیک ہے, نہیں مان رہے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں جی. ٹھیک ہے دوستو, والسلام.